اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے وہ درود شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہ بہت آسان اور مختصر درود ہے، اسے ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس شخص کی 10,000 مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ درود شریف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ قبر میں یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کیا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو چھوڑے بغیر آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود شریف کی بے شمار برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز پڑھے اور درود نہ پڑھے تو اس کی نماز زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی، لیکن اگر کوئی درود پاک پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش کو چھو رہا ہے اور اس کے پاؤں عرش کے نیچے ہیں، اور اس کا ایک بازو مشرق کی طرف، دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو نور کے دریا میں غوطہ لگانے کا حکم دیتا ہے۔ پھر فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو ہلانے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے پروں کو ہلاتے تو فرماتے ہیں اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کرتا ہے، اور پیدا ہونے والے ہزاروں کروڑوں فرشتے اس کا نام لے کر قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں، جس کے درود سے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان۔ جب آدم علیہ السلام اور والدہ حوا علیہ السلام کی شادی ہوئی تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی شادی کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو، اور جب آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو حوا حلال ہو گئی اور دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، درود شریف پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں، ان سب کو بتانا بہت مشکل ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند فوائد بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر ایک درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے بھولے ہوئے اعمال اور چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور نور سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود کو لگاتار پڑھنے سے تمام جائز عبادات پوری ہو جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف اعمال کو پاک کرتا ہے۔ درود شریف آنکھوں کو نور دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان زمین و آسمان میں قابل تعریف بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے۔ وہ شخص جو درود شریف کو اپنا وظیفہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی اور آخرت کے تمام کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں آپ جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی اچھا
ہے، لیکن کچھ خاص اوقات دروشی پڑھنے کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں، مثلا پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے دروشی پڑھنا افضل ہے۔ نماز پڑھتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح شام، چیختے وقت، سودا یا سودا کرتے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فائدے بتائے ہیں، یہ ذائل میں زیر بحث ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ شخص فرشتوں کی طرف سے درود بھیجنے کے عمل میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا درجہ 10 بلند ہوتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اذان کے بعد وسیلہ دعا کے ساتھ یا علیحدہ علیحدہ درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی سعادت حاصل ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کی ضروریات کے لیے کفیل بنانے کا ذریعہ ہے، روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرب کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صحت مند انسان کے لیے صدقہ جاریہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ تحفہ نہ دوں جو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے درخواست کی پلیز اسے دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر درود شریف کیسے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی وہ درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشی ملتی ہے، دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد ہر قدم پر موجود ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، روزی کی کمی میں دوری ہو جاتی ہے، مال و دولت میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے۔ درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے، درود ابراہیمی پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اب یہ درود شریف بھی عصر کی نماز یا فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اے اللہ رب العزت، اے کائنات کے بادشاہ، اے تمام مخلوق کے نگہبان، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے زمین و آسمان کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے محبوب، اے عرش عظیم کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عذابوں کے محبوب، اے عذابوں کے مالک، اے عذابوں کے مالک، اے عذابوں کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیری گمراہ بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے تمام ماضی، حال اور مستقبل کے گناہوں، غلطیوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، ہم تیرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم بدکار ہیں، لیکن میرے خدا ہم تیرے نام لینے والے بندے ہیں، ہم آپ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا اور سیرت مصطفیٰ کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، ہمیں زندگی میں ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ خوش ہوں، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ خوش ہوں۔ اے ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے حکم کا بند بنا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اور پاکیزہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں
بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اپنے خزانوں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ پھنسنے والوں کا کام پورا فرما۔ اے اللہ جدا ہونے والوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر۔ اے اللہ قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کا قرض جلد از جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت ہمیں شیطان سے بچا۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس درود پاک کی خاطر ہماری زندگیوں کو آسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اسے لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔